آج 22ویں تراویح میں 26واں پارہ مکمل پڑھا جائے گا۔ سورہ احقاف سے آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر جنوں کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وادی نخلہ میں قرآن سنا تھا۔ آپ جب طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو وادی نخلہ میں آپ نے قیام کیا۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے نیک اولاد اور بدبخت اولاد کا موازنہ پیش کیا۔ فرمایا سورہ میں والدین کے حق میں نیکی اور حسن سلوک کی تلقین فرمائی گئی کہ ایک اچھے انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ والدین کا فرما بردار اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا اور میرے لیے باعث سکون بنا۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور فرما بردار بندوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس کے برعکس بدبخت جو اولاد ہوتی ہے جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان کے والدین انہیں نیکی کی تلقین کریں تو انہیں جھڑک دیتے ہیں، آگے سے انہیں یہ کہہ کر دھتکار دیتے ہیں کہ آپ تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا کہ زمانے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بدبخت اولاد کی نشانی ہے کہ جو والدین کو اس انداز میں مخاطب ہوتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جب آپ طائف میں گئے، وہاں کے حالات، آپ پر مصیبتیں، مصائب جو آپ کے اوپر آئے، تو اللہ رب العزت نے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ کو تسلی دی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم۔ فرمایا کہ رسولوں نے آپ سے قبل بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے انہوں نے صبر کیا، ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھی گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوائے ہلاکت کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ تو انہیں قتل کیا جائے گا، نہ ایذا پہنچائی جائے گی، نہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے روکا جائے گا، بلکہ انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے گا۔ زخمی ہیں تو ان کی بدن پٹی کی جائے گی، جن کے لباس پھٹ گئے ہیں، جن کے پاس لباس نہیں، انہیں نئے کپڑے بھی دیے جائیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول قیدیوں کے لیے قرآن نے وضع کر دیے۔ دوسرے رکوع میں جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح منافق اور مومن جو دو کردار ہیں، تیسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ان پر بھی بات کی گئی۔ اسی طرح سورہ الفتح مدنی سورہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ آرام کیا تو خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت انہیں ضرور عمرہ کے جو سعادت سے روک دیا گیا اور کڑی شرائط لگا کر واپس بھیجا گیا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ دوبارہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے۔ سورہ فتح کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خوشخبری دے دی کہ انہیں معاہدہ حدیبیہ کی صورت میں فتح مبین عطا کی گئی ہے۔
جو شرائط معاہدے میں طے کی گئی تھی ان میں بظاہر تو صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بڑی کمزور شرائط پر صلح حدیبیہ کر لی گئی ہے۔ اب وہ شرائط کیا تھی کہ فریقین کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی رہے گی۔ پہلا اس میں معاہدے میں یہ لکھا گیا، اس دوران قریش کا کوئی شخص بھاگ کر مدینے چلا جائے تو اہل مدینہ کو واپس کرنا ہوگا، مسلمانوں کا کوئی شخص چلا جائے مکہ میں تو وہ واپس نہیں کریں گے، اور قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ جو قبیلہ فریقین میں سے جس کا حلیف بننا چاہے بن جائے۔ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے مکہ میں رہیں گے اور عمرہ کریں گے۔ یہ اس طرح کی شرائط تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو فتح کی نوید سنائی تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، چند سالوں بعد اللہ کے پیارے حبیب دوبارہ جب آئے تو مکہ کے فاتح بن کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جنت اور ان کی عظیم کامیابی، جنت کی صورت میں ان کو عظیم کامیابی کی بشارت دی گئی اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا گیا، بیت رضوان کا ذکر ہے۔ اسی طرح آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہ خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خواب سچا ہے اور تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یعنی وہ جو خواب دیکھا قرآن نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ آپ ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوں گے اور تمام مناسک عمرہ اطمینان کے ساتھ ادا کریں گے، کوئی خوف و خطرہ نہ ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ دنیا کے جتنے برے نظام ہیں ان کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ اور آخری آیت میں اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان کو بیان کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے اصحاب کی خواہش کیا ہے کہ وہ رضائے الہی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے دیکھ کر للہیت اور اخلاص کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ کافروں کے لیے تو سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں بڑے ہی نرم دل اور محبت اور مشفق ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کے ہاں اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے، آغاز ہی میں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو، ان کبھی بھی تم اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ان کے کسی بھی اقدام سے خود آگے نہ بڑھنا بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر ذرا سی بھی گستاخی، بے ادبی، بے خبری میں بھی ہو گئی تو تمہارے اعمال غلط کر دیے جائیں گے۔ فرمایا تقویٰ انہی دلوں میں جڑ پکڑتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ پھر حکم دیا گیا کہ جب کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بغیر کوئی اقدام نہ کیا کرو۔ اخوت اسلامی اور صلح کا حکم دیا گیا، یعنی اگر 2 فریقین میں مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جنگ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو تیسرے کو چاہیے کہ ان میں صلح کروا دے۔ اسی طرح تمسخر اڑانے سے منع کیا گیا کہ تم کوئی نہ قبیلہ دوسرے قبیلے کا مذاق اڑائے، نہ کوئی جماعت دوسرے جماعت کا مذاق اڑائے، نہ کوئی فرد کسی فرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے۔ فرمایا کیا ہوتا ہے، اس سے خرابی ہوتی ہے، اس میں رنجشیں بڑھتی ہیں، پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں لوگ۔ فرمایا اس سے بھی منع کیا گیا، تان و تشنیع نہ کرو، برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ فرمایا ایک دوسرے کے برے نام نہ لیا کرو، ہر شخص کو اس کے نام کے ساتھ پکارا کرو جو اس کے ماں باپ نے رکھا ہے۔ کسی کا نام بگاڑنا یا یہ جو نک نیم رکھ لیتے ہیں لوگ اور بڑے فخر سے پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو۔ اب قرآن کا حکم سن کے بھی کوئی بات نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ بدگمانی سے اجتناب کر کیا کرو۔ پھر بتایا گیا کہ تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ غیبت بڑی بری چیز ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ناپسندیدہ گفتگو جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے،
فرمایا مردار اپنے بھائی کا تم مردار گوشت کھاتے ہو جب تم غیبت کرتے ہو۔ حقیقی اہل ایمان کون ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا سورہ کے آخر میں۔ فرمایا جو لوگ اسلام قبول کر کے آپ پر احسان جتلاتے ہیں تو اے محبوب ان سے کہہ دیجئے قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ فرمایا تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ تمہیں اپنے دامن میں جگہ دے دی، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر نہیں آیا۔ ایمان کب آئے گا؟ کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت اور پیروی میں آ جاؤ گے۔ تو فرمایا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ آج کی منزل میں سورہ قاف کی تلاوت بھی کی جائے گی، سورہ ذاریات بھی پڑھی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔